جن میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمر وہ ہے سائیاں اعلان کیتا تو سائیاں دا اعلان من جانب اللہ ہے. فرمایا یہ وہ ہے شیطان اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے جس پر عمر آ رہا. کیڈی بڑی ہستی ہے بھائی. حضرت ابوبکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام ہو. آپ کی ذات بابرکات کے لیے اللہ تعالیٰ سبحانہ جل وعلا کے محبوب پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا یہ وہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ قیامت کے دن تنے تنہا اپنا دیدار عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کی عزت عظمت حرمتیں کسی سے کوئی پوشیدہ نہیں. ارشاد فرمایا میری ایک تھی اسی میں نکاح بھی دیتی دوسری تھی بھی نکاح بھی دیتی میری 40 تھیاں ہونر تے ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے گی. کیڑیاں عظمتاں نے سنی. اچھا یہ جو تینوں کے میں نے نام لیے چاروں یاروں میں سے یہ تینوں عشرہ مبشرہ میں بھی. عشرہ مبشر. عشرہ کسے کہتے ہیں 10 کو اور مبشرہ جن کو بشارت دی گئی مبشرہ مبشر بشارت دیا گیا. مبشرہ وہ گروہ عشرہ پیچھے ہے کہ 10 کا وہ گروہ جن کو بشارت دی گئی. جنتی کو یہ درس دیا جا رہا ہے جنتیوں کو. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی. جنتیوں کو بٹھا کر یہ درس دیا جا رہا ہے ان دونوں سے محبت مجھ سے محبت ہے. گویا کہ یہ درس بھی جنتیوں کے لیے ہے اور ان سے محبت کرنے والے بھی جنتی ہی کرو. اور حضور نے فرمایا من ابا حاضر نے انہوں نے جس محبت کی تھی. اب یہودیوں سے تھوڑا ہی کہا. آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور نے یہودیوں سے فرمایا سکھوں سے فرمایا ہندوؤں سے فرمایا ارے کس سے فرمایا؟ مسلمانوں سے فرمایا. ان سے محبت ان کی ماں سے ان کے باپ سے محبت. اللہ اکبر. لیکن آج ہم نے فوکس کرنا ہے ان کے والد ماجد ان کو کہ جن کا اسلام پر بہت بڑا احسان موجود ہے. اور یاد رکھنا محبوبوں کی محبت محبوب بناتی ہے. پیاروں محبوبوں کی محبت کیا بناتی ہے؟ یہ پکی بات یاد رکھنا. محبوبوں کی محبت کیا بناتی ہے؟ مردودوں کی محبت مردود بناتی ہے. محبوبوں کی محبت محبوب بناتی ہے. مغفوروں کی محبت مغفور کرتی ہے. پکی حدیث شریف بخاری شریف کی واللہ العظیم ادھر دماغ میں فٹ ہے ادھر سینے میں موجود ہے ادھر دل میں جا گزی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے جس سے محبت کی قیامت کے دن حشر اس کے ساتھ ہو. ایک حدیث شریف کہ المرء مع من احب بندہ جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. دوسری حدیث شریف فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ جو میرے لیے محبت کرتے ہیں میری محبت ان پر واجب ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. اب مولا مرتضیٰ پاک محبوب خدا ہے. پیچھے نہیں دیکھنا لوگوں کو بھی نہیں دیکھنا کون آتا ہے کون جاتا ہے. آپ نے توجہ سے بات سننی ہے. اصل میں سارے ساتھیوں کو میں نے مدعو نہیں کیا ہوا. بیچ میں نئے نئے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ہمارے اصولوں کو پتہ نہیں ہے اور ہم اس پہ اپنا اخلاق خراب نہیں کرنا چاہتے. ہمارے اصول کو خراب نہ ہونے دیں. پوری توجہ اس طرف رکھیں پوری توجہ. اس یہ وجہ ہوتی ہے کہ میں مخصوص ساتھیوں کو بلاتا ہوں. ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا مور کو دیکھنا بلے کو دیکھنا کتے کو دیکھنا. ہم کیا کر رہے ہیں یہاں؟ آپ بالکل خبردار. کوئی ساتھی ادھر ادھر آئے خبردار ادھر ادھر دیکھتے پوری طرح متوجہ. جو بندہ توجہ سے گفتگو نہیں سنتا اس پر برکتیں نازل نہیں ہوتی. لہذا آپ ادھر سارے ادھر متوجہ رہیں. آپ سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ کیا میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ محبت کیا چیز جی؟ سراسر مغفرت کی دلیل. سراسر. حدیث شریف میں آتا ہے حدیث شریف ہے ترمذی شریف میں موجود ہے کہ ایک بندہ اپنے اعمال کے سبب جہنمی ہو جائے گا. کس کے سبب؟ سارے مل کر بولو. مال کے سبب. وہ اچھے نہیں ہوں گے. کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہوگا گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی ماں باپ کی گستاخی کوئی ہوئی ہوگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بھائی جہنمی ہونے کے لیے
ٹھیک ٹھاک پٹھے کما دی لوڑ ہے تو جا کے بندہ جہنمی ہوتا ہے نا. تو ایک بندہ جہنمی ہو چکا ہوگا. پھر جناب کا فرمان ہے کہ ایک بندہ اس کے سامنے سے گزرے گا اور وہ اسے پہچان کر کہے گا صاحب رکیے وَهَبْتُ لَكَ وَضُوءً ہم نے آپ کو وضو کرایا تھا. سَقَيْتُ لَكَ شَرْبَةً پانی ایک دن پلایا تھا. اب بتلائیں بندہ دوستی ہوا پڑا ہے. حدیث پر متبصرہ بھی موجود کوئی نہیں ہے کہ ضعیف ہے روایت صحیح نہیں ہے فلان ہے وہ بھی فضائل میں قابل قبول ہے. ایسی ہے ہی نہیں بات. مجھے بتائیں کہ جس بندے کا حساب کتاب ہو چکا ہو یا وہ دوستی ہو چکا ہو نہیں وہ ایک پانی پلانے کی بنا پر وہ جنت میں جا رہا ہے. پانی پلانا ہے. مجھے بات ایک یاد آئی کہ حضرت باجی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا. کون سا؟ ایک ہوتا ہے فرضی روزہ جو نا اگر کوئی بندہ آپ کہیں مہمان بن کر جائیں اور آپ کا روزہ ہو تو آپ کو فرضی روزہ نہیں توڑنا ہو. لیکن اگر نفلی روزہ رکھا ہوا اور اگر کوئی بندہ آپ کو کہے کہ آپ کھانا کھا لیں تو یہ حکم ہے کہ آپ کھانا کھا لیں. اگر وہ بندہ نیک ہے متقی ہے پرہیزگار ہے اور آپ اس کے پاس کھانا کھاتے ہیں تو نفلی پر روزہ پورا کر لیں. تو نفلی روزہ رکھا ہوا تھا حضرت نے. تو کسی صاحب نے گلی میں کہا کہ جو یہ شربت جو پیے گا مجھے میرے رب سے امید ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے. اچھا وہ بندہ اللہ کے لیے شربت بانٹ رہا تھا. اللہ پاک کے لیے کیا کر رہا تھا؟ شربت بانٹ رہا تھا. تو بندے کٹ سن وہ آتے تھی اللہ واسطے پی لو میرا رب میرے تو راضی ہو جائے. پہلے لوگ نیکیاں کرنے والے یوں ہوتے تھے اور اب پتہ ہے اب جو بھی ہے آپ کو معلوم ہے. نیکی کرو اور چھپاؤ. نیکی کرو اور چھپاؤ. مولا مرتضیٰ پاک کی شہادت کے بعد ایک جنگل بیابان میں حضرت حسنین کریمین پہنچتے ہیں اور وہاں پر ایک نبینہ بندہ موجود ہوتا ہے اور ایسے کرتا ہے. اس نے وہ بتلاتا ہے کہ 3 دن سے میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں اور 3 دن سے میرا موسم نہیں آیا. اس نے مجھے کھانا نہیں کھلایا 3 دن سے. آپ کی شہادت 3 دن ہو گئے تھے ہوئی. تو حضرت حسنین کریمین نے پوچھا کہ وہ کون ہے تیرا موسم؟ اس نے کہا مجھے اور کچھ بھی نہیں پتا مگر خوشبو جو اس کے بدن سے آتی ہے آج تم دونوں سے وہی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. نیکیاں کرنے کے چھپانی چاہیے. نیکیاں کر کے اللہ پاک خود ظاہر فرما دیتا ہے. لوگوں کو نہیں بتلانا چاہیے میں اتنا نیک ہوں میں فلان ہوں میں فلان ہوں فلان. اللہ پاک خود ظاہر فرما دیتا ہے. تو میری جان آپ پر قربان وہ بھی نیک آدمی تھا اور دیکھو نیکی کی بھی تمنا اس میں کتنی تھی کہ کوئی بندہ پانی پیے. تو حضرت باجی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ یہ تو کسی کو نہ بتایا کہ میرا نفلی روزہ تھا. تو آپ نے وہ پانی پی لیا کہ پھر قضا کر لوں گا روزے کی. کوئی کفارہ تو نہیں ہے نا. کفارہ تو اس روزے کا یہ جو ہمارا رمضان شریف کا روزہ ہے اس کا کفارہ ہے. نفلی روزے کا کفارہ ٹوٹ گیا آپ نے پھر کیا کرنا ہے روزہ رکھ لینا ہے. وہ آپ کا روزہ ہو جائے گا. لے میری جان آپ پر قربان کسی نے باجی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد مثال دیکھا اور کہا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا پانی پینے کی وجہ سے میرے پر مہربانی فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے نہیں ہے؟ حضرات ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنا چاہیے. اب وہ جو میں اتنی لمبی بات بنا کر منڈ بنانا پیا میں ایڈی وڈی میں گل تمہیں سنا رہے ہیں. گل کرنی مولا مرتضیٰ پاک دی ہے کتھوں کہانی میں جا کے شروع کی تھی. محبت نفع دیتی ہے اور محبت پھر اس کی کہ جو محبوب ہو. مولا مرتضیٰ پاک محبوب خدا و مصطفیٰ ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا. کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کا میں محبوب ہوں اللہ بھی محبوب ہے. اور میرے میں اور خدا اس کے محبوب نہیں ہے وہ بھی ہم دونوں کا محبوب ہے. تو محبوب ہوئے نا. اب
جس کا محبوب مصطفیٰ ہو اور جو مصطفیٰ کا محبوب ہو خدا کا بڑا فضل ہوگا تو اس کی محبت تمہارے دل میں. یہ معمولی نہیں ہے بات. او بھائی پیارے آنکھوں کے تارے، ایک ہستی خدا کی محبوب مصطفیٰ پاک کی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جل شانہ و جل مجدہ کریم، اللہ جل مجدہ کی ایک ہستی محبوب ہے، ہو چکی ہے، اور جس کی محبوبیت میں کوئی شک شبہ نہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے استخارہ کر کے دیکھنا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ محبوب ہے یا نہیں. استخارہ کرنے والا کافر ہو جائے. اور وہ محبوب ہو چکے، اعلان ہو گیا، ان کے سر اقدس پر یہ سیرہ بند گیا، تو اب ان کی محبت خدا سے مانگ، طلب کر ان سے، اللہ کی ذات سے. ویسے تو 5 وقت میں طلب کرتا ہے لیکن تیری توجہ نہیں ہے. مانگتا ہے تو لیکن تو بے ویلیاں دیتا ہے. بھائی بے سمجھی دی ہمارا نے. تو نماز میں ویسے ان کی محبت مانگتا ہے، تیری توجہ نہیں ہے. تو کہتا تو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ارے منعم لوگوں کی ہمیں یا اللہ راہ پر چلا، اور منعم لوگوں کے سید و سردار کا نام ہے علی المرتضیٰ. ان کی محبت میری مغفرت ہے، ان سے محبت سارے صحابہ سے. مگر چونکہ آج یوم 21 رمضان المبارک میں آپ کی شہادت کے حوالے سے ہے، اس بنا پر میں جناب کی خدمتوں میں عرض کر رہا ہوں. اگر کسی صاحب کے پاس کوئی اوے ابو بکر اے ٹوپی ہے صوفی نو آن کے دے، جڑا صوفی بغیر ٹوپی تو آ کے بیٹھا ہے، اے صوفی نو ٹوپی دو. یا جو ساتھی جس ساتھی نے یہاں ان کو ادھر پاس کیا ہے اس ساتھی کو فی الفور بولنا چاہیے تھا. اب رکھ لیے، ٹھیک ہے. یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کس طرح ادب سے بیٹھنا چاہیے. معلوم ہونا چاہیے، کوئی ہمیں بے وضو نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہمیں بے ادب نہیں ہونا چاہیے. درود شریف ذکر اذکار پڑھتے رہنا چاہیے، پھر برکتیں نصیب ہوتی ہیں. میرے ہونا ہے صاحب یاد رکھنا کبھی بھی یہ تو پترو اپنے پیر کے سامنے بے وضو اور سر تو ننگیا نہیں آنا چاہیے. محفل سرکاری سبحان اللہ. لے پھر بات سمجھ میں آئی ہے جی محبوب کی بات. تو محبوب کی محبت میری محبوب بناتی ہے، اور یہ ایسے محبوب ہیں ان کا چناؤ ازل سے ہے. کس سے ہے؟ پھر بولیں ازل سے ان کا چناؤ. ایک ہوتا ہے محبوب یہاں آ کر استغفار کثرت سے پڑی محبوب بن گئے. اللہ 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 اللہ. حضور نے فرمایا من استغفر لے امتی، جس نے میری امت کے لیے مغفرت طلب کی روزانہ. کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 10 اور پھر 27 مرتبہ جس نے میری امت کے لیے مغفرت طلب کی. انہو کان من احباء اللہ تعالی، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. جس نے امت کے لیے 27 مرتبہ کیا طلب کی؟ مغفرت. آباب ذی وقار. اب اس نے مغفرت طلب کرنی ہے، پھر محبوب بنایا جانا ہے. جن کا نام ہم لے رہے ہیں مل کر بیٹھ کر مولا پاک کا، وہ ورد اور وظیفے سے محبوب نہیں ہوئے، بلکہ جو ورد انہوں نے پڑھا وہ ورد محبوب ہو. وہ پہلے سے محبوب. ان کی سلیکشن ہے ازل سے، سلیکشن ہے ازل سے سلیکشن ہے. وہی فرمایا دیکھو ابھی بھی آپ نے حضرت علی میں وہ سیدھیاں چڑھ رہا تھا کہ یہ اس حدیث شریف بیان فرما رہے تھے کہ جناب نے ارشاد فرمایا ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ، سارے مل کر بولو صلی اللہ علیہ وسلم. جناب کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ پاک نے ہر نبی کی اولاد کو اس کے صلب سے پیدا فرمایا. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ. تو
اللہ پاک نے حسنین کریمین کے نور کے لیے جس پشت کا انتخاب کیا وہ پشت والا مولا مرتضی علیہ المرتضی. پھر دوستوں اور بزرگوں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان کا نہیں، جو ان کا وہ میرا بھی. پھر بولو، یہ ممکن بات ہے کہ کسی نے حضور سے محبت کی ہو پھر حسنین سے محبت نہ کی ہو تو پچھلی محبت پر کانٹا پھر جائے گا. چونکہ یہ فرمایا عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا لعلی رضی علی پاک کو وفاطمہ سلام اللہ علیہ وحسن وحسین ان کو فرمایا. اور ایک حدیث میں دعال آپ نے بلایا انہیں، اور ایک میں فرمایا ان کو کیا انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، جو تمہارا ہو گیا وہ میرا ہو گیا اور جو تمہارا نہیں وہ میرا. یہ مفہوم ہے. آباب ذی وقار تو ہم جن کا آج ذکر کر رہے ہیں ان کی خدمات اسلام کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی فرمایا، اخی فی دنیا والآخرہ فرمایا، دنیا میں بھی فرمایا آخرت میں بھی فرمایا. حوض کوثر پر اپنے ساتھ کھڑا ہو کر شربت بانٹنے کی بشارت آپ کو سنائی. آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد قیامت کے دن ہوگا. یاد رکھنا لواء الحمد اس جھنڈے کا نام ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو دیا جانا ہے. مقام محمودہ کا مصداق آپ کی ذات بابرکات ہے. آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اس کو لواء الحمد کہتے ہیں. وہ جھنڈا آپ حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمائیں گے. یہ حدیثیں ساری میں ترجمہ فٹ فٹ کیتے جانا ہے. آپ کی محبت میری مغفرت ہے، آپ کی محبت خدا کا قرب ہے، آپ کی محبت سرکار پاک کا قرب ہے. آپ کی محبت کے دو تین معنی ہیں جو میں جلدی سے بیان کرنے لگا ہوں، ٹائم تھوڑا رہ گیا. پہلی بات یہ ایک تو آپ سے محبت ہو، آپ کا ذکر کثرت سے، ٹھیک ہے جی. آپ کا ذکر اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو بتلاؤ کہ مولا مرتضیٰ کی بہادری کے قصے سناؤ. مولا مرتضیٰ پاک کی جو حضور نے فرمایا یہ میرے بھائی ہیں، دنیا میں بھائی ہیں، آخرت میں بھائی ہیں. ان کی محبت میری محبت، ان کی دوری میری دوری، ان کا گوشت میرا، کہ یہ اس کے بال میرے بال، اس کی خون میرا خون ہے. اسی لیے حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نور اللہ مرکزہ القریب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لحم کا لحمی جسم کا جسمی کوئی فرق نہیں ما بین پیا. تو یہ اپنی آل اولاد کو بھی سمجھائیں، ان کو محبت بتائیں. اور دوسری بات کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی اداؤں کو اپنایا جاتا ہے. آپ کی تقوی و ورع بھی آپ کا مشہور ہے، یعنی آپ ایسے زاہد ہیں کہ زاہد بھی نہیں سید الزاہدین، یعنی زور ورع تقوی کا. اللہ اکبر، رات ساری آپ مصلی پر کھڑے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے آنسوؤں سے، روتے رہتے ہیں. اسی طرح آپ دن کو شدید گرمیوں کے اندر بھی روزے سے ہوتے ہیں. فرضی روزے جڑے نے رمضان دے تو علاوہ شدید گرمی ہوتی اور آپ فرمایا کرتے کہ مجھے پسند ہے کہ گرمی کا روزہ میرا. رات کو آپ آوازاری کرتے، لوگوں کی خبرگیری کرتے، غریبوں کی مدد فرماتے. آپ غریبوں کی کیا کرتے؟ مدد فرماتے، محتاجوں کی محتاجی کو دور فرماتے. حتیٰ کہ اپنے پاس آنے والے خادمین کی وجہ سے اگر آپ کے پاس رہنے والے خادمین کو کوئی تکلیف ہوتی تو اس کا بھی آپ تدفع فرماتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ جہاں پر آپ علم کا سمندر ہے، جہاں پر آپ زہد کا سمندر ہے، جہاں پر تقوی کا سمندر ہے، جہاں پر آپ للہیت کا اور خلوص کا مجمع البحرین ہے، آپ روحانی اور ظاہری علوم کا بالکل ملاپ ہے. یعنی ایک سمندر ہے جو دنیا کا علم کا ہے اور ایک سمندر ہے جو دین کے علم کا ہے. ان دونوں سمندروں کو جس نے اپنے سینے میں سمو رکھا ہے اس کا نام مولا مرتضیٰ ہے. یہاں جہاں یہ سارے معاملات ہیں آپ کے، وہاں آپ کی اپنے خادمین سے محبت کا عالم بھی آپ دیکھیں. کہ کوئی ساتھی آیا
تو دری پر جو ہے نا وہ مسجد کی صاحب تھی اس پر مٹی لگ گئی، وہ سفر دور سے کر کے آیا تھا اور اس کو آپ کے خادم نے کہا کہ پہلے تو منہ ہاتھ دھو لے. اس نے کہا میری زندگی مجھے نہیں پتا اتنا ساتھ دے گی کہ نہیں، کہ میں اگر منہ ہاتھ دھونے بیٹھ گیا تو ہو سکتا ہے اتنے میں مر جاؤں تو میں حضرت علی کو تک ہی نہ سکتا. تو میرے ایک باری علی چہرہ دیکھ لینے دے مولا مرتضیٰ پاک. تو حدیث شریف ہے نا ذکر علی عبادت اور النظر الی وجہ علی آپ کے چہرے کو تکنا میں عبادت ہے. تو وہ آیا تو تھوڑی سی مٹی لگ گئی، اس کے پیروں کے ساتھ مٹی تھی دری پہ، تو خادم کے چہرے پر تھوڑی سی سلوٹ پڑی. تو اس ساتھی کے جانے کے بعد آپ نے خادم سے فرمایا میں نے محسوس کر لیا تھا تیری طبیعت پر ناگواری گزری، وہ چونکہ مجھ سے ملنے کے لیے اتنے دور سے آیا تھا، اس دری کو اب تو صاف نہیں کرے گا، میں اپنے ہاتھوں سے. آپ کے اندر اس درجے کی عجز و انکساری اگر آپ تعالیٰ سبحانہ ہو آپ کو 1400 سال پیچھے لے جائے تو آپ اپنی آنکھوں پر دیکھے ہوئے پر حیرت میں مبتلا ہو جائیں کہ تہمت باندھا ہوا ایک کتا اور ہے کیا شیر خدا. حیدرے قرار ہوتا ہے ہلکا پھلکا کوئی چیز ہو گئے اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، ہم کسی پر تبصرہ نہیں کرتے، ہم ویسے مطلق بات کر رہے ہیں. تھوڑا جا بندہ کوئی 2-4 کتاباں پڑھیاں ہوں ہاتھ ادا بدلتا ہے، ذرا یہ 10 15 20 25 مرید ہو جان انسان کا پتہ نہیں پارا ہی عجیب سے ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے شیر خدا، اور وہ کیا ہے تاجدار علاقہ، اور وہ کیا ہے عقی مصطفیٰ، اور وہ کیا ہے جنت کے مالکوں میں سے وارثوں میں سے مالکوں میں سے ہیں. اور ان کی عاجزی اور ان کی انکساری کا عالم یہ ہے کہ ان کا لقب ایک بوتراب اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ان کے کپڑوں میں مٹی بنا لے رہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں ان کی محبت عین ایمان ہے سراسر. تو ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، جیسے علم کا ہے، جیسے زہد کا ہے، ورع کا ہے، تقوی کا ہے. تو ہم جتنے بھی احباب آج جمع ہوئے ہیں، ایک تو آپ کو خراج عقیدت آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے کہ سلام ہو آپ کی ذات پر کہ آپ نے سرکار پاک کی امت کو نور سے بھر دیا. ایک تو ہم سلامی پیش کرنے کے لیے ان کی برگاہ میں حاضر ہیں، اور دوسری یہ کہ ہم آج وعدہ کریں کہ ہم بھی آپ کی کوشش کریں گے. ہم مکمل علی کوئی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. ہم میں سے کون ہے جو حضرت ابوبکر صدیق بن جائیں گے یا حضرت عمر بن جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم وعدہ کریں کہ ہم جہاں تک ہو سکے ہم خیر کے امور بجا لگیں گے انشاءاللہ. جس طرح آپ اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے ہم اپنی نیکیوں کو چھپائیں گے انشاءاللہ. جس طرح آپ لوگوں کی مدد کرتے تھے ہم اسی طرح مدد کریں گے انشاءاللہ. اور ہم آپ سے عشق اور محبت کا رشتہ کبھی نہیں توڑیں گے، چونکہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے حدیث صحیحہ کے ساتھ کہ آپ کی محبت نیری حضور کی محبت ہے، اور حضور سائیں کی محبت نیری خدا کی محبت ہے. تو ہم آج وعدہ کرتے ہیں اللہ پاک سے بھی اور دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں قائم رکھ، صراط مستقیم پر قائم رکھ. انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر نے ہمیں چلایا ہوا ہے، اس پر ہمیں سلامت رکھ اور اسی پر ہمیں قائم رکھ. ہمیں اپنے ماں باپ کے ادب کی توفیق عطا فرما، ہمیں بزرگوں کے احترام کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی بیوی اور بچوں کے اچھے حقوق صحیح پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں شر سے، شرور سے اور ہر طرح کی شرارت سے، ہر طرح کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما. جن لوگوں کے دل تیری محبت میں دھڑکتے تھے، جن لوگوں کو تم نے اپنا محبوب بنایا، جنہوں نے تجھ کو اپنا محبوب بنایا، اور جن کے سروں پر تم نے سرداری کے، عزت کے، عظمت کے تاج رکھے، اور جن کی سانسیں تیری محبت سے معطر ہو کر دنیا کو معطر کرتی نہیں، تجھے تیری عزت کا واسطہ کہ تو ان کی محبت ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما. جو لوگ تجھ سے دور ہیں یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا پروردگار عالم، جو تجھ سے دور ہیں، جو مردود ہیں، جن کے سینے مردہ ہیں، جن کے قلوب مردہ ہیں، جو تیری راہ سے ہٹ گئے یا جو تیری ذات کے ساتھ پرس نہ رکھتے ہوں، یا جن کے دلوں میں خلوص نہ ہو، للہیت نہ ہو، یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ چلا. اور جن لوگوں پر تیرا انعام ہے، جن کے دل تیری محبت میں پارا پارا ہے، ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا. اور ہمیں پوری امت پر اپنا فضل اور اپنا کرم کر کے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ عالیہ میں بھی سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما. تھوڑا سا مل کر روشی پڑھ لیں. ٹائم کتنا باقی ہے بس اس کا مجھے بتا دیا جی. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا